بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل بھی۔ فیس بک پر ذرا ایک وزٹ کیجیے گا، دیکھیے گا، وہاں پر بھی کافی ایکٹیویٹی رہتی ہے۔ آج ہم آپ کی بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے۔ ہفتہ 12 نومبر سے 19 نومبر تک کا ہفتہ۔ اس ہفتے میں نیا چاند بھی ہوگا، غالباً 13-14 نومبر کو نیا چاند نکلے گا اور یہ اسکارپیو میں ہوگا۔ جہاں نیا چاند ہوگا وہاں پر مارس بھی ہے اور سن بھی ہے، اور یہ ایگزیکٹ اپوزٹ میں ہے یورینس اور جوپیٹر کے، یعنی ٹورس میں بیٹھا ہے یورینس اور جوپیٹر، اور اسکارپیو میں بیٹھے ہیں یہ سارے پلانٹس، اور یہیں پہ نیا چاند بھی طلوع ہو رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے انڈیویجولی سب کو یہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے۔ البتہ لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو انٹرو میں کچھ جنرل باتیں بتائی تھیں، وہ اس ہفتے بھی چل رہی ہیں، اور اس ہفتے کی جو مین بات ہے وہ یہی ہے، ایک تو نیا چاند، اور دوسرا یہ کہ یہ یورینس اور جوپیٹر، خاص طور پہ یورینس جو ہے وہ مارس کے بالکل اپوزٹ گھر میں بیٹھا ہوا، سو ان کے ایک دوسرے کو بالکل آئی ٹو آئی دیکھ رہے ہیں۔ سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل ان یور ڈیلی روٹین۔ آپ کو ارد گرد اپنے اس ہفتے وائلنس بھی نظر آئے گا، جھگڑے بھی لوگ کرتے نظر آئیں گے، اور جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ تھوڑی سی وائلنٹ نظر آتی ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ اس ہفتے کافی ساری باتیں ہیں جو ہم انڈیویجولی دیکھیں گے، کیونکہ ان کا اثر جو ہے وہ آپ کی انڈیویجول بروج پر ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ آپ کو پتہ ہے اس کا اسموگ کا پرابلم ہے، اور لوگ کہ یہ بارش ہو جائے گی ویدر کے پلانٹ کے حساب سے۔ ہم بارش کو جن پلانٹ سے دیکھتے ہیں وہاں پر بارش اس ہفتے ہونی تو ہے، لگتا تو ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے ہمیں افیکٹ تو کرتی ہے۔ میرا گلا بھی خراب ہے اور کچھ طبیعت جو ہے وہ اسموگ کی وجہ سے اس طرح سے فریش نہیں ہے جس طرح روٹین میں ہوتی ہے۔ سو اگر کوئی غلطیاں ہو جائے تو پلیز معاف کر دیجیے گا۔ آپ شروع کرتے ہیں ایریز سے۔ ہمارے ایریز بروج کے لیے جو نیا چاند ہے یہ ان کے 8 فنگر اسکارپیو میں ہو رہا ہے۔ سو یہاں پر اس کی سگنیفیکنس ہے وہ فائنانسز کے حوالے سے۔ اگر آپ کوئی ریسورسز ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ جو 3 دن 2.5 دن اسکارپیو میں رہنا ہے مون نے، تو آپ مینیفیسٹ کر سکتے ہیں نیو جاب کے لیے، فائنانشیل کوئی انفلکس کے لیے، یا ونڈ فال کے لیے آپ مینیفیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس ہفتے مینلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ہیلپ رہے گی، جیسے بزنس کے لوگ ہوتے ہیں یا اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو میٹر کرتے ہیں، جو بھی آپ کی لائف ہے جہاں پہ وہ میٹر کرتے ہیں، وہ آپ کے اس ہفتے امپورٹنٹ رہیں گے۔ آپ کے لیے جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سلو اپنا موومنٹ رکھنی ہے، اور جو بھی موو کرنی ہے اس کو سلو اور کیلکولیٹنگ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ایریز دوست جو ہیں ان کو یہ کہہ دینا کہ سلو ہو جاؤ یا تھوڑا سا اپنی موومنٹ کو کیلکولیٹڈ کر لو، انہیں مشکل لگتا ہے، کیونکہ لیڈرز ہیں، انہوں نے لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے لیڈ فرام دا فرنٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، اور جب کر لیں تو اس پر قائم رہیں۔ سو دس از واٹ از فار یو۔ اور آپ کے جو پارٹنرز ہیں وہ لائف پارٹنر ہیں یا بزنس پارٹنر ہیں یا جو بھی آپ کے ساتھ فائنینشیل جن کا آپ کے ساتھ ہے کنیکشن ہے، وہ لوگ اور آپ کی اپروچ، اس میں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے، اور آپ میں دونوں میں سے کسی ایک کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا فائنانسز کو لے کے۔ مثلا سمبولکلی کہ ایک بندہ جو چاہتا ہے کہ انویسٹ کیا جائے، یہ پیسہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں، پیسوں کو سیو کیا جائے، فی الحال سیو کرنے کے دن ہے۔ تو دونوں میں سے کسی ایک کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو سڈن جو ایک ہے نا حملہ، وہ ہو سکتا ہے اسپینڈنگ کا، بالکل اچانک آپ، تو اس سے آپ نے رکنا ہے، کیونکہ جو اس طرح کی موو ہے نا، جیسے ایک دم سڈن ایکسپلوسیو ارج آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اسپینڈ کیا جائے، پیسے کو اڑایا جائے، ادھر لگایا جائے، اس کو آپ نے اس سے بچنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ چیز بہت اسٹرانگ ہے کہ جیسے کوئی بہت اسٹرانگ میگنیٹک قسم کی اٹریکشن آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ کسی کی طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی طرف۔ اگر آپ سنگل ہیں تو وہ رومانس ہو سکتا ہے، کوئی ہیومن بینگ ہو سکتا ہے، یا ادروائز ایک بہت اسٹرانگ اٹریکٹ ہوں گے آپ میگنیٹکلی، جیسے کوئی مقناطیس آپ کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اس ہفتے یہ چیز بھی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کی کارڈ ریڈنگ میں آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پازیٹیو انرجی از پازیٹیوٹی۔ آپ اپنے ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں، آپ اپنے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان سے نکل سکتے ہیں، اور آپ کا نام، آپ کا ریپوٹیشن انکریز ہو سکتا ہے۔ یعنی پازیٹیو انرجی از یور پازیٹیو انرجی۔ نیگیٹو انرجی میں جیسے ہوتا ہے نا سڈن، جیسے کسی بندے کو ڈپریشن کا حملہ ہوتا ہے، آپ نے ڈپریشن سے بچنا ہے، یا لوگ آ کر آپ سے دکھی یا اداس باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کو ڈپریس فیل ہونے لگ جاتا ہے۔ سو آپ نے ڈپریسو لوگوں سے بچنا ہے، کیونکہ آپ یہ وائب کیچ
ٹچ کر سکتے ہیں. اس وقت جو وائب آپ کے ارد گرد منڈلا رہی ہے وہ نیگیٹو وائب، وہ ڈپریشن کی ہے، اور آپ کو جیسے آپ بیٹھ جائیں پھر یادوں میں اور ناسٹیلجیا میں. آپ کا جو لو وائب ہے اس میں اسٹرانگ، ایک تو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بڑی اسٹرانگ اٹریکشن ہے، ویری اسٹرانگلی اٹریکٹڈ ٹورڈ سمبڈی، ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ آپ کا برین جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر کام کر رہا ہے. تو آپ کے درمیان میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی اور آپ کے لو کے درمیان تو وہ بھی دور ہو سکتی ہیں. ہیلتھ وائب میں جیسے میں نے بتایا اب یہاں پر ڈپریشن کی وجہ سے لیک آف انرجی اور تھوڑا سا لو فیل کرنا. اور آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ کو ضرورت ہے اس وقت تھوڑا سا چیزوں کو کمپوز کرنے کی. بہت کچھ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، یور آل اوور دا پلیس. اس کو آپ کریں، فائنانسز کو بھی سمیٹیں اور اپنے فوکس کو بھی سمیٹیں اور چیزوں کو الائن کریں، کیونکہ الائنمنٹ کی بہت زیادہ اس وقت آپ کو ضرورت ہے. آپ کا مون میسج اس ہفتے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گولز کے بہت قریب ہے. سو ڈونٹ گیو اپ آن یور گولز. آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے دس از اے ڈریگن، دس از پنک ڈریگن. ویسے بھی 2004 جو ہے یہ ڈریگن ایئر ہے. سو ڈریگن ایئر جو ہے وہ اور آپ کا لکی چارم بھی ڈریگن ہے. سو ڈریگن 2-3 جمع کر لیجیے کیونکہ 2024 میں جو ڈریگن ہے اس کی آپ کو کافی ضرورت رہے گی. آپ کا لکی اسٹون از ایمیتھسٹ فار دس ویک. مے بی ایمیتھسٹ جو ہوتا ہے یہ ماسٹر ہیلر ہوتا ہے اور یہ نیگیٹو انرجی اور ڈپریشن کو ایبزارب کرتا ہے اپنے اندر. تو مے بی اسی لیے ہے کہ آپ نیگیٹو انرجی لوگوں کا ڈپریشن جیسے ایمپیتھیٹک ہوتا ہے تو آپ کو ایمپیتھیٹک اس ہفتے آپ ہو رہے ہیں تو لوگوں کی نیگیٹو انرجی ان کا ڈپریشن آپ ایبزارب کرنے والے ہیں. سو اس کو آپ نے ایمیتھسٹ جو ہوتا ہے یہ اس چیز کو ایبزارب کر لیتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج اس ہفتے کا کہہ رہا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. مثبت رد عمل چاہتے ہو تو مثبت عمل کو مثبت بناؤ، پازیٹیو. میک یور جو بھی آپ کر رہے ہیں میک اٹ پازیٹیو. اور اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کا سکون کا خیال رکھیں. اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوشی بانٹیں. اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو دوسروں کو رزق بانٹیں. یعنی کہ واٹ ایور یو وانٹ وہ آپ دوسروں کو دینا شروع کریں. کریٹ گڈ کارما بیکاز ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. سو اب چلتے ہیں ٹورس کی طرف. اور ہمارے جو ایریز دوست ہیں یاد سے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ پازیٹیو بڑا فریش انرجی لے کر آ رہا ہے. فریش انرجی اس لیے ہے کہ آپ کا 7th ہاؤس بہت بزی ہے. 7th ہاؤس اور 1st ہاؤس دونوں بہت بزی ہیں. اور آپ کا جو رولر ہے وینس وہ بھی آپ کے دوسرے کو اپنے گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے. آپ کا رولر لبرا میں بیٹھا ہوا ہے، لبرا اس کا اپنا گھر ہے. 7th ہاؤس بزی ہے، وہاں نیا چاند بھی چڑھ رہا ہے اور آپ کے اپنے گھر میں جوپیٹر ہے. سو آپ کے لیے ماحول، حالات، انرجی بہت آپ کے ارد گرد فریش ہو سکتی ہے. آپ ایزی اور ریلیکس فیل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو جو آپ کا 7th ہاؤس ہے سال میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ میں گھر میں چاند طلوع ہوتا ہے، وہاں پر مارس بھی ہے اور وہاں پر سن بھی ہے. لہٰذا اس وقت اگر آپ مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں گڈ ریلیشن شپ یا پارٹنرشپ، بیکاز دس از کلیکٹیو. 7th ہاؤس جو ہوتا ہے وہ کلیکٹیو انرجی ہوتی ہے. اگر وہاں سے یو وانٹ اے پرفیکٹ کمپینین فار یو تو آپ اس دن میں یہ یا تو آپ یہ دعا کریں یا آپ اس کو مینیفیسٹ کریں تو ود ان اے ایئر آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو اس ہفتے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جتنا زیادہ نئے لوگوں سے مل سکیں، نئی اپرچونیٹیز آپ کو مل سکیں، کیونکہ دیر از اے ویری اسٹرانگ وائب آف رومانس اور اٹریکٹنگ دا رائٹ پیپل. سو یو کین اٹریکٹ دا رائٹ پیپل اور اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں. اور اس کے بعد آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ ڈیڈ لائنس بھی دکھائی دیتی ہیں. کام زیادہ ہے اور وقت کم ہے ٹائپ. اور اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے پورا ہفتہ کہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ سڈن چینج ہو سکتا ہے. سڈن چینج کین بی ان انوائرمنٹ، اینی ویئر سڈن چینج آ سکتا ہے. اور وہ سڈن چینج جو ہے ایسا ہے یہ اوور آل سب کے لیے ہے ویسے، لیکن آپ کے لیے زیادہ ہے کیونکہ آپ کے 7th ہاؤس کی یہ ایکٹیویٹی ہے. تو سڈن چینج کچھ ایسا آ سکتا ہے آپ کے یہاں کے وہ موسٹ جو اسٹیبل کام ہوتے ہیں ان کو بھی روئن کر سکتا ہے. لہٰذا آپ نے نروس نہیں ہونا، اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا ہے
اور اپنی جو ایک خاص ہمارے ٹورس دوستوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی ہیل میں اپنے پاؤں میں گڑ جاتے ہیں، اپنے مقام میں گڑ جاتے ہیں، اس کو اپنے پریکٹس کرنا ہے، بہت زیادہ گراؤنڈڈ رہنا ہے اور اپنی جو نروسنس سے بچنا ہے، اور جو آپ جہاں جیسے ہیں اس کو اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے ڈیورنگ دا ویو آف سڈن چینج. آپ کی پازیٹیو انرجی سکسیس ہے، کامیابی ہے. جیسے آپ کی کامیابی کی منادی ہو رہی ہے، لوگ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اناؤنسمنٹ آف یور سکسیس، لوگ آپ کی ذہنی فتح کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ جیسے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جیسے بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کا، جیسے وہ کر کے کون ایکشنز بہت زیادہ ملیں گے، کون پیپل، دھوکے باز لوگ بہت زیادہ، جو کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ. آپ کی جو لو وائب ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. آپ اپنی لو جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹارٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایسے لوگ بھی مل سکتے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے بی ویری کیئرفل وتھ یور اسکن اینڈ بونس. کیلشیم زیادہ لیجیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی موچ آ جائے یا کچھ ایسا پرابلم ہو جائے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں ریسرچ کی ضرورت ہے. تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیے کہ آپ نے تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ریوائز کیجیے. تھوڑی ریسرچ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ کے جو آپ کا جو مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پرسنل ایشوز اگر آپ ریزالو کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر کا اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دس ویک از این آئیڈیل فار دیٹ. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ یلو پھول ہیں، پیلے پھول سبز پتوں کے ساتھ. آپ کا جو لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے روز کوارٹز. روز کوارٹز ویسے بھی آپ کا لکی سٹون رہتا ہے ہمیشہ، تو دس از روز کوارٹز. یہ روز کوارٹز ہے، پنک کلر کا ہوتا ہے، لائٹ میں شاید آپ کو وائٹ لگے، but this is beautiful lovely pink. یہ آپ کا لکی سٹون ہے. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بس اتنا کافی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے. یہ آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے کہ آپ نے لوگوں کا دل نہیں دکھانا. اور دوسروں کی اصلاح کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو آپ ان کی تربیت کریں یا ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، بس اتنا کافی ہے کہ اپنے عیبوں پر، اپنی غلطیوں پر نظر ہو اور سیلف امپروومنٹ کی طرف آپ کی توجہ ہو. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف، اور ہمارے ٹورس دوست چارٹ سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 12 سے 19 تک کا جو ہفتہ ہے، یہ ان کے لیے ایسا ہفتہ ہے جہاں پر آپ ایک نئے طریقے ایجاد کر سکتے ہیں، نئے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں. یو کین فائنڈ بیٹر ویز ٹو ڈیل ود یور کرنٹ سچویشنز. نیا چاند جو ہے یہ آپ کے چھٹے گھر میں طلوع ہو رہا ہے اور چھٹا گھر بہت ایکٹیو ہے، وہاں پر سن بھی ہے، مارس بھی ہے، اور اس کا بالکل آپ کے 12ویں گھر پر جو یورینس بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بالکل اپوزیشن بھی ہوگی. اور وہاں جو ہے جوپیٹر بھی ہے. جوپیٹر چونکہ چیزوں کو پھیلا دیتا ہے اس لیے انرجی زیادہ بڑھ سکتی ہے. لہٰذا آپ نے اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ روٹین بریک کر سکتے ہیں، آپ حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ پرانے مسائل کو نئے طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں، آپ اسٹیل میں بریک کر سکتے ہیں. لیکن اس دوران میں آپ کو جس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس میں یہ کہ کچھ بھی ایبرپٹ نہیں کرنا، اچانک کچھ نہیں کرنا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ٹیبل بالکل ایسے صاف ایسے ہاتھ پھیر کے گرا دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا. ون آفٹر انادر چیزوں کو آپ نے سالو کرنا ہے. اس ہفتے کی آپ کی جو لو وائب ہے جو سٹارز میں ہے وہ بہت میجیکل ہے. یو مے میٹ سمبڈی، جیسے اچانک آپ کسی کو ملتے ہیں اور بالکل ایک لو وائب پہ اتنا میجیکل اور خوبصورت دکھائی دے رہی ہے آپ کی. اور آپ نے اس ہفتے کوشش کرنی ہے کہ چیزیں آپ کے انڈر کنٹرول رہیں، چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر نہ ہوں. اور آپ کو جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ جب ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو اچانک ایک اسپیڈ بریکر آ گیا، سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ اچانک ایک اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ سمبولکلی سڈن اسپیڈ بریکر اور گاڑی میں انڈے پڑے اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں. سو بی کیئرفل آف دیٹ. دس از اے سمبولک میننگ آف یور دس تھنگ جو نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد آپ کو اپنے اندر بہت ڈیپ شدت محسوس ہو سکتی ہے، جسے کچھ کرنے کی شدید خواہش ہے، جیسے کسی کام کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بڑی شدید انٹینسٹی آپ فیل کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ دی میٹرز آف ہارٹ، ایموشنز، اولاد، لو،
اور جن لوگوں سے آپ ایموشنلی کنیکٹڈ ہیں ان کے حوالے سے، اور آپ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جو عام دنوں میں آپ نہ کہہ پائیں. جیسے ہوتا ہے نا اس ہفتے ایسی وائب ہے کہ آپ کے منہ سے وہ باتیں نکل سکتی ہیں جو عام دنوں میں آپ کبھی کرنا بھی نہ چاہیں. اور اس کے بعد آپ سے جو ینگسٹرس لوگ ہیں، بچے ہیں، چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، آپ کی لیٹ سے آپ کی اولاد ہے یا ینگ پیپل ہیں، وہ آپ کو نوسٹالجیا دے سکتا ہے، یعنی ماضی کی یادیں کہ جب ہم اس ایج میں تھے تو ہم یہ ایسے کرتے تھے. یہ چیز آپ کو بہت زیادہ آئے گی کہ میں نے تو یہ چیز ایسے کی تھی، میں نے تو یہ چیز ایسے کی تھی. نوسٹالجیا کا حملہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ آپ کی اولاد کے حوالے سے. آپ کی اولاد جو ہے یا ینگر بہن بھائی جو ہیں، سبلنگس جو ہیں، یہ آپ کو آپ کا ماضی یاد کرا سکتے ہیں. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا بوجھ جس سے بندے کی کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اس بوجھ سے آپ کو نجات مل جائے گی. دس از سمبولک کہ آپ کی کمر توڑ قسم کے بوجھ سے آپ نجات حاصل کر لیں گے، اور وہ بھی کامیابی سے اپنا جو آبجیکٹیو ہے اس کو آپ حاصل کر سکیں گے. نیگیٹو انرجی، لوگوں کا بلا وجہ تنقید کرنا، لوگوں کا بلا وجہ آپ کے خلاف ایک لیگ بنا لینا اور آپ کے خلاف ایک محاذ بنا لینا بلا وجہ جس کی کوئی ریزن نہیں ہے. اور آپ کی جو لو وائب ہے اس میں اچانک ویری بیوٹیفل، یہاں پر بھی لو وائب بہت اچھی ہے، پلانٹس میں بھی بہت اچھی تھی، کارڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ لو وائب از ویری اسٹرانگ. اچانک سڈن یو ول میٹ یور جو بھی آبجیکٹ آف یور لو ہے اس سے. آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھٹا گھر بہت ایکٹیو ہے، یہاں پر بھی یہی بات ہے. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور ہیلتھ، پرٹیکولرلی یور تھروٹ اینڈ یور شولڈرز. اس کی آپ ہیلتھ کی کیئر کیجیے گا. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ جو بھی کر رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ آپ کوشش کریں put passion in whatever you are doing. اب پڑھائی کر رہے ہیں تو اس کو بوجھ سمجھ کر نہ کریں. فائنینشیل کنٹرول جو ہے اس کو ایزی ہو کر کریں، اور اپنے آپ کو ایزی رکھیں اور پریشر نہ لیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں چیزیں آپ کے انڈر کنٹرول ہیں، اور ویسے بھی آپ کی جو یہ وائب ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے چیزوں کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا، وہ واٹ ایور آپ کے جو بھی خوف ہیں ان کا سامنا کریں. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی اسٹون ہے یہ ہے لیپس. یہ بھی لیپس ہے، بیوٹیفل پتھر، اور یہ آپ کو ویسے بھی سوٹ کرتا ہے. اور یہ لیپس اس طرح سے بھی ملتا ہے. اس لیپس کی جو برانچز ہوتی ہیں یہ چاروں طرف پھیلی ہوتی ہیں، آل کارنرز کی طرف، اور یہ تمام تر جو اسٹریسز ہیں یا نیگیٹو انرجیز ہیں اس کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے. سو دس از یور لکی اسٹون فار دس ویک. اور آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا جو آپ کے ارد گرد وائب منڈلا رہی ہے اور جس کو آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، وہ اٹ اسمال فیری. میں اس طرح سے اپنے لکی چارمز جو ہے وہ یہ ڈھونڈتی رہتی ہوں، جمع کرتی رہتی ہوں. یہ میری ہابی ہے. سو فیری، چھوٹی سی پری جو ہوتی ہے، دیٹ از یور لکی چارم، بیکاز دس از دی انرجی دیٹ یو وانٹ کہ ایک ہیومن فگر ود دس فیدرز، پروں کے ساتھ کوئی ہیومن، لیکن فیمیل اینڈ اسمال فیری. That is your lucky charm and it will bring you the energy that you right now need. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کا اس ہفتے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دس از اے ویک آف کریٹنگ کارما. ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس ہفتے، جو کام بھی آپ کریں گے وہ ایک سیڈ کی طرح، ایک بیج کی طرح ہوگا، اور اگر بیج اچھا ہوگا تو فصل بھی اچھی ہوگی. یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کانٹوں کا بیج وہ لگاتے ہیں یا پھولوں کا، یعنی کہ یہ آپ پر ہے کہ اس ہفتے آپ کیسا کارما کریٹ کرتے ہیں، گڈ اور بیڈ. سو دس ویک از اے ویک آف کریٹنگ کارما اینڈ کریٹنگ کارما فار یور فیوچر. سو گڈ سیڈ مومنٹس ہیں اس ہفتے آپ کے لیے. موو کرتے ہیں کینسر کی طرف، اور ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں یہ یاد سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے ہمیں. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ایز یوزول جو ان کا رولر ہے اس ہفتے وہ نئے چاند کا ہفتہ ہے. سو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. نیا چاند جو ہوتا ہے آپ کا رولر 2.5 دن موو کرتا ہے، سو اس کی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. اور جب نیا چاند ہوتا ہے تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ایک دن پہلے جب اماوس ہوتی ہے یا بلاسمک یا ڈارک مون ہوتا ہے تو اس وقت آپ تھوڑا سا ڈپریشن میں، یا موڈ سوئنگز آپ کو بہت زیادہ اس ٹائم پر ہوتے ہیں. تو اب جو ٹائم یہ ہے اس میں آپ کا تھوڑا سا آپ کو یو ول فیل ہیپی. 13-14 کو نیا چاند نکل آئے گا، تو دیٹ از دا ٹائم وین یو ول فیل ہیپی اور ٹائم فار فن. آپ کا دل چاہے گا آپ دوستوں سے ملیں،
آپ دوستوں سے ملیں, کچھ فن کریں, کچھ ایکٹیویٹی کریں. اور آپ کا جو یہ نیا چاند اس ہفتے طلوع ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں, وہ اسکارپیو میں. اسکارپیو آپ کا 5واں گھر بنتا ہے. 5واں گھر آپ کا بہت بزی ہے. 5واں گھر ہوتا ہے اسپورٹس کا, کریٹیوٹی کا, میڈیا کا, اولاد کا اور کریٹیوٹی کا بہت زیادہ. سو دس ویک یو کین, یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہنے والی ہیں 5ویں گھر کی. اور اس کے بعد جو یہ پانچویں گھر کی ایکٹیویٹی ہے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ رہنے والی ہے. اور اس کے بعد سن اور مارس اپوزٹ بھی ہیں یورینس کے. یورینس بنتا ہے آپ کا 11واں گھر. سو 11واں گھر ہوتا ہے, اس کو ہم بیت الامید کہتے ہیں, ڈریمز کا. سو آپ کو اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا, بہت زیادہ آپ کی ڈریم لائف اس ہفتے ایکٹیو رہنے والی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی نئی انویسٹمنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا جب تک چاند اسکارپیو سے نکل جائے گا, آئی تھنک آپ کو 14, 15, 16 کے بعد آپ کوئی نیا کام لانچ کر سکتے ہیں. ویٹ ٹل 16 کے بعد آپ چاند پھر آگے موو کر جائے گا آپ کے 5ویں گھر سے اور اسکارپیو سے. جب آپ کسی ایفیمری میں دیکھ لیجیے گا یا نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا کہ مون جو ہے آپ کا رولر وہ اسکارپیو کو کب چھوڑتا ہے, اسکارپیو سے کب ٹرانزٹ کرتا ہے. جب وہ اسکارپیو سے ٹرانزٹ کر لے گا تو اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے جو ہے آپ لسن ٹو یور ہارٹ, اپنے دل کی بات سنیں. جو آپ کا دل کہتا ہے وہ کریں, جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اور جو دل نہیں چاہتا یا کسی کام میں پریشر ہے تو اس کو ڈچ کر دیں, بے شک چھوڑ دیں. فار ایگزامپل آپ کسی دوست سے فیور لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کی جگہ ڈیوٹی دے دے, یا آپ کا دل چاہ رہا ہے چھٹی کرنے کو تو آپ چھٹی کر لیں. ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, واٹ یور ہارٹ از ٹیلنگ یو ٹو ڈو, اینڈ ڈچ واٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. اور اس کے بعد رومانس بہت اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کیونکہ آپ لائٹ ہارٹیڈ ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو ہیو فن. سو رومانس از اے ویری اسٹرانگ آپ کے لیے پاسبلٹی. اور اس ہفتے ایک اور بھی ہے, جیسے سمبولکلی بتاتی ہوں, فیملی ورسز فرینڈس, یعنی فیملی اور دوستوں کے درمیان ٹگ آف وار ہو سکتا ہے. آپ کو ایک کو چوز کرنا پڑے گا یا دونوں کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اور اس ویک میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں. لوگ اٹھ کر آپ کو چیلنج کر سکتے ہیں, کسی بھی معاملے میں چیلنج کر سکتے ہیں. آپ کو چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا چیلنج کو آپ کو فیس کرنا ہے. اور آپ کے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ فیورز مانگ سکتے ہیں لوگوں سے فار ایڈجسٹمنٹ. آپ فیورز مانگ سکتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بس کیئرفل رہنا ہے فاسٹ انرجی سے, کیونکہ انرجی جو ہے اسپورٹس کی طرف نکل رہی ہے. جیسے چلتے چلتے چوٹ لگ جانا یا کھیلتے ہوئے سی چوٹ لگ جانا. سو اسپورٹس انجریز جو ہیں یہ آپ کے لیے اس ہفتے آپ کو اس سے بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے, اور انرجی کو انڈر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں یا آپ روڈ پر ہیں یا آپ میدان میں ہیں, کھیل کے میدان میں ہیں, سو بی ویری کیئرفل ود انجریز اینڈ اسپورٹس انجریز. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ ایکسٹرا آرڈنری کریٹیوٹی, اور ویسے بھی اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا 5th ہاؤس بہت ایکٹیو ہے, وہاں ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, اور 5th ہاؤس کریٹیوٹی لے کر آتا ہے. سو کریٹیوٹی آپ کی نیکسٹ لیول پر ہے, اور خاص طور پر اگر آپ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا, یا آپ کسی کانٹینٹ رائٹنگ میں ہے, یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو شو کرنا ہے, تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ اس ہفتے آپ نیکسٹ لیول ہیں. اور آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہاں پر دوستوں سے دھوکہ ہے, ڈسیپشن ہے, اور کسی کی بات مان کے کوئی بڑی غلطی کرنا ہے. لہٰذا کسی کی بات ماننے سے پہلے 100 دفعہ سوچیے گا. لو وائب از ویری انرجیٹک اینڈ ویری میگنیٹک, اسٹرانگ لو وائب ہے آپ کی. ہیلتھ کے حوالے سے وہی بات جو یہاں پر بھی ہے کہ آپ نے کچھ بھی ہو, جیسے گاڑی میں ایک چیک لائٹ ہوتی ہے نا, اگر آپ کو کوئی چیک لائٹ محسوس ہوتی ہے, یا اگر آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے, تو اس کو آپ فوراً ایڈریس کیجیے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے یو آر بینگ رسپانسبل. آپ کا رویہ رسپانسبل تو ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا آپ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ. تھوڑا سا اپنے آپ کو آئی ایم دا بیسٹ کی بجائے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا باقی لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کا
جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایگزام کی طرف یا ایجوکیشن کی طرف کیا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں نے سب تیاری کر لی ہے اس خیال سے آپ کوئی چیز مس آؤٹ کر دیں، کیونکہ آپ کوئی چیز مس آؤٹ کریں جسٹ بائی اپنی اس سوچ کی وجہ سے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بی پریکٹیکل۔ آپ تھوڑے سے اس ہفتے کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ کی پریکٹیکلٹی نہیں ہے، صرف پیپر پین اور پیپر پہ آپ نے سارا کام کر لیا ہے اور آپ نے اس کو کوئی پریکٹیکل اس کا آپ کو پلاننگ چاہیے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے سن سٹون۔ دس از سن سٹون۔ یہ ایسا سٹون ہوتا ہے جس میں لائٹ سے چھوٹے چھوٹے سٹارز ہوتے ہیں۔ سو دس از یور لاکی سٹون فار دس ویک۔ اور آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے دس از سن، بیکاز سن از آپ کے 5th ہاؤس میں، مے بی آئی ڈونٹ نو، بٹ گولڈن سن از یور لکی چارم فار دس ویک۔ اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے آپ کو اس ہفتے اپنے تعلقات بچانے ہیں، اور تعلقات میں اگر کوئی مسائل ہیں، ریلیشن شپس میں ایشوز ہیں، چاہے آپ کا ریلیشن شپ کوئی بھی ہے، اولاد کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، کاروبار، جو بھی تعلقات ہیں، اس ہفتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کوئی بھی تعلق توڑیں نہ، اور اس کو آخری حد تک اس کے بچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ تعلق کتنے اسٹرانگ ہیں۔ اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے۔ ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے میں آپ کی جو کریئر کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہے، جو کام کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہے، وہ کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اپنی انرجی جو ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ بات یہ ہے کہ چوتھے گھر میں اب نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مارس ہے، سن ہے، بالکل اپوزٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے 10ویں گھر میں، کیونکہ چوتھا گھر بالکل اپوزٹ ہے آپ کے 10ویں گھر کے۔ چوتھا گھر ہوتا ہے ماں، سمبولیکلی اس کو ماں کہتے ہیں، 10ویں گھر کو، یہ لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10واں گھر باپ ہوتا ہے، کہ دونوں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، بنیادیں بھی اور بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی عمارت بھی، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ اس ہفتے بھی رہیں گی۔ جب تک سن ٹرانزٹ نہیں کر جاتا تب تک یہ چیزیں امپورٹنٹ رہیں گی۔ اس سے ہو ہی رہا ہے کہ آپ کو کریئر میں بوسٹ مل رہا ہے، آپ کو خواب بہت سچے آ رہے ہیں، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں آپ کے جو بھی خواب ہے وہ آ کر آپ کو ایڈوائس دے رہے ہیں۔ اپنے خوابوں پہ توجہ کیجیے، اپنے خوابوں پہ غور کیجیے، آپ کو کیا ڈائریکشنز مل رہی ہیں، کیونکہ آپ کے خواب جو ہیں وہ اس ڈائریکشنل ہیں اس دفعہ، یعنی کہ ان میں آپ کو کوئی لائن، کوئی ہدایت، کوئی ڈائریکشن وغیرہ مل رہی ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ اور آپ کو اس ہفتے بہت سارے لوگوں سے میل ملاقات دکھائی دیتی ہے، ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کا عام روٹین سے ہٹ کے لوگ نہیں ہوتے، اس طرح کے لوگ، جیسے کوئی ٹکٹیں جمع کرنے والا ہے، کوئی کوائنس جمع ڈفرینٹ ہابیز اور ڈفرینٹ ٹائپ لوگ، عام روٹین سے ہٹ کر لوگ آپ کو ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور آپ کی انرجی وائب اس ہفتے جو ہے ایسی ہے کہ آپ کو لگے گا جیسے زندگی سے بھرپور ایک ہفتہ آپ کو ملے گا، جس میں آپ ڈیئرنگ فیل کریں گے۔ ہمارے لیے دوستوں ہوتے ہی ڈیئرنگ ہے، لیکن آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے زندگی جو ہے وہ بالکل بھرپور انداز سے گزرے گی۔ آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں ہرٹ کریں وہاں ہٹ کریں جہاں ہرٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک لوگوں کی ایگو کو ہرٹ کر سکتے ہیں، یا وہ بات کر سکتے ہیں جو کسی کے لیے ہرٹفل ہو جائے۔ سو اس کا بھی دھیان رکھیے گا۔ اور ایک بات یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کچھ لوگ شک کا فائدہ لینے کی کوشش کریں، مثلاً آپ کے ساتھ باتوں میں ابہام رکھے یا ایمبیگوٹی رکھے، یا بالکل کلیئر بات نہ کریں، کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سوال پوچھیے، آپ نے شرمندہ نہیں ہونا یا پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اگر اس ہفتے آپ نے سوال نہ پوچھے اور لوگوں کو جانے دیا تو اگلے چند ہفتوں میں پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ شک کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور جب تک آپ کے ذہن میں میٹر، ہر چیز کے حوالے سے جب تک میٹر آپ کے ذہن میں کلیئر نہ ہو جائے تب تک آپ نے بات کو دہراتے رہنا ہے۔ اس ہفتے ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے جیسے ہابی پروفیشنز ہوتے ہیں، کہ آپ کسی چیز کو جیسے ہابی کے طور پر یا چھوٹا سا کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے جو ہابی کے ٹائپ ہوتا ہے، کہ جو ہابی بھی ہو، آپ کا دل بھی لگے اور اسے آپ ارن بھی کر سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اگر آپ کو کوئی لون کی ضرورت ہے یا فائنانشیل کوئی ایشوز ہیں تو اس حوالے سے بھی اس ہفتے آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو انویسٹر مل سکتا ہے، فائنانسر مل سکتا ہے، یا کوئی ایسے پیسو انکم کے طریقے مل سکتا ہے۔ اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی بہت بھرپور ہے، یعنی کہ آپ ایک
جسے کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی چیزیں آپ بہت ساری گمشدہ چیزیں تلاش کر لیں گے. دس از یور پازیٹیو انرجی. نیگیٹو چیزیں، نیگیٹو یہ ہے کہ کوئی آپ کا برین کنٹرول کرنا چاہتا ہے، آپ کے دماغ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. وہ لوگ کچھ ایسے آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ صرف وہ سوچیں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ سوچیں، اور آپ وہ دیکھیں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں. اس سے آپ نے کیئرفل رہنا. لو وائب میں کمٹمنٹ ہے، اسٹرینتھ ہے، انرجی ہے، اور آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ اٹس ویری اسٹرانگ لو وائب دس ویک. اور اس کے بعد آپ کی جو ہیلتھ ہے، ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو واٹر انٹیک زیادہ کرنی ہے. ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ اس طرح سے آپ کے تھکن محسوس آپ کو ہوگی، اور وہ تھکن جو ہو رہی ہے جتنا ہم پانی پئیں گے اس سے وہ تھکن آپ کی ٹھیک ہوتی نظر آتی ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے، آپ کی پریپریشن بھی ٹھیک ہے، اور آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ سلسلہ بھی آپ کا ٹھیک نظر آ رہا ہے. آپ کا جو مون میسج ہے اس ہفتے کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو چینج ہو سکتا ہے. پازیٹیو چینج کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، کیونکہ چینج جو ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے. بہت چاند گرہن کے بعد جو نیا چاند طلوع ہوگا، یہ نیا چاند جو ہے یہ آپ کے لیے پازیٹیو اور اسٹرانگ چینجز لے کر آ رہا ہے. آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے یہ دس از اگین یہ ایک جسے ہم کمل کا پھول کہتے ہیں. کمل کا پھول میں جس ہفتے مجھے یہ انرجی جس ہفتے مجھے ضرورت ہوتی ہے اس ہفتے میں نے یہ بریسلٹ بنائی ہوئی ہے، اس کو میں پہن لیتی ہوں. یہ کمل کا پھول ہے، یہ آپ کے لیے جو انرجی ہے وہ لے کر آئے گا جو آپ کو جس کی ضرورت ہے. آپ کا لکی اسٹون اس ہفتے بلڈ اسٹون بن رہا ہے. دس از بلڈ اسٹون. بلڈ اسٹون ریڈ اور گرین ہوتا ہے، لیکن اس کے شیڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو دس از بلڈ اسٹون. اور ویسے بھی بلڈ اسٹون ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے، اوور آل بھی ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج اس ہفتے کا کہہ رہا ہے کہ اپنی گفتگو کی حفاظت کیجیے. ایگزیکٹلی جو بات ابھی ہم نے یہاں کی تھی، یو مائٹ ہٹ ویئر اٹ ہرٹس. سو اپنی گفتگو کی حفاظت اسی طرح کیجیے جیسے آپ اپنے لباس کی کرتے ہیں، اور یعنی کہ آپ اپنی ڈھکی چھپی جو ہے لوگوں کو ہرٹفل بات نہ کریں، اور اپنی گفتگو سے اپنے شخصیت، خاندان، کردار اور ایمان کا مظاہرہ کیجیے. یعنی پروٹیکٹ یور لینگویج اینڈ یور ٹنگ، اور زبان جو ہے اس کو ہرٹفل ہونے سے بچا کر رکھیے. موو کرتے ہیں ورگو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جو لیو دوست ہیں وہ یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جب آپ کا رولر مرکری ہے اس نے ٹرانزٹ کیا تھا اور آپ کے چوتھے گھر میں آ گیا تھا. سو آپ کے لیے تیسرا اور چوتھا گھر بہت بزی ہیں اس ہفتے. آپ کے تیسرے گھر میں نیا چاند بھی طلوع ہو رہا ہے، وہاں مارس بھی ہے، وہاں سن بھی ہے، اور بالکل ایگزیکٹ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے آپ کے 9ویں گھر کے، جہاں پر مرکری، یورینس اور جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوشش کریں گے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو مزہ آئے. آپ اس طرح کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوں گی کہ آپ کام کرتے ہوئے انجوائے بھی کریں گے اور فاسٹ لرننگ بھی ہے. اور جو کام آپ کریں گے جس طرح سے آپ کریں گے اس کو آپ انجوائے کریں گے، ہنستے مسکراتے اپنی لائف کو انجوائے کرتے آپ نظر آتے ہیں. فاسٹ لرننگ ہے اور فاسٹ لرننگ ہے اس ہفتے آپ کی. سو آپ نیو پاتھ، نیو ویز، نئے لوگ، نئی چیزیں، پرانے مسائل کا نیا حل، پرانے دوستوں کو نئے طریقے سے اٹینڈ کرنا یا ان کے نئے ماحول میں ان سے ملاقاتیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ماضی کے دوست آپ کو حال میں ملیں گے اور حال میں ایک نئے ماحول میں ایک نئے طریقے سے ملاقات. یہ اس ہفتے کی کافی بڑی ہیڈ لائن ہے. اس کے بعد آپ کے جو بہن بھائی ہیں یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ بہن بھائی جیسے رشتے میں ہیں، وہ آپ سے کچھ مشورہ یا کچھ ان کو آپ کی ضرورت ہو، سپورٹ کی ضرورت ہے جو فائنانشیل نہیں ہے لیکن ادروائز دے وانٹ کہ آپ ان کے ساتھ سٹینڈ لیں. اس طرح کی بہت ساری سچویشن ہے جہاں لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ سٹینڈ لیں. اور یہ آپ کے لیے اب ماضی کے رشتوں کا امتحان بھی ہے کہ سٹینڈ لینا پڑے گا، اور سٹینڈ بھی ایسی سچویشنز میں جہاں پر آپ کے لیے مشکل ہوگی کہ سارے اپنے کس کے، لیکن بہرحال آپ کو ایک لابی جوائن کرنی پڑے گی. اور آپ کا جو ماضی اور ماضی سے جڑے
بہت سارے کنیکشن اس ہفتے آپ کے لیے، کوئی ماضی کی بازگشت اس ہفتے بہت اسٹرانگ آپ کے اس میں دکھائی دیتی ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ہوتا ہے اوور اسپینڈنگ، چیزیں اسپینڈ کرنا، پیسے اسپینڈ کرنا، لوگوں کو چیزیں دان کر دینا، چیزیں دینا لوگوں کو، یعنی کہ یو آر گیونگ اینڈ یو آر گیونگ اے لاٹ آف منی دس ویک. سو اس میں یہ ہے کہ جیسے اچانک کوئی سوچا کہ اپ گریڈ کر لیں، فون اپ گریڈ کر لیں، گاڑی کر لیں، سواری کر لیں، اپ گریڈنگ میں تھوڑا سا ایشو نظر آتا ہے آپ کا، اور اس کے بعد آپ کی گفتگو میں روب اور غصہ بھی نظر آتا ہے اس ہفتے. تو تھوڑا ان کو کنٹرول کر لیجیے گا. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنا بٹوا کھولنے سے پہلے یا پیسے اسپینڈ کرنے سے پہلے 2-3 دفعہ سوچ لیجیے گا، کیونکہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز ذہن پر سوار ہے کہ اسپینڈ کرنا ہے، اسپینڈنگ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا اس ہفتے. اور اس کے ساتھ جیسے آپ بہت ساری چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، مثلاً اسپینڈنگ کے حوالے سے مشینری کی طرف، نئی گاڑیوں کی طرف، گاڑیوں کے نئے ماڈل کی طرف، فون کے نئے ماڈل کی طرف. اور اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ خرید لیں گے، اگر آپ نہیں افورڈ کرتے تو آپ ایسے سوچتے نظر آتے ہیں کہ قسطوں پر لے لیا جائے. سو اس طرح سے مشینری کی طرف، نئی جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. بہرحال ہیو فن ود فرینڈس، یہ چیز آپ کو تھوڑی سی کمفرٹیبل کرے گی. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا افق طلوع ہو سکتا ہے، ایک نئی صبح طلوع ہو سکتی ہے، اور ایک نئی امید، نیو ہوپس اینڈ جسے کہتے ہیں نا بے حد اور بے حساب امیدیں اور امکانات. اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے جیسے کہ آپ کو کوئی کہتا ہے، ایک سمبولیکلی بتاتی ہوں کہ جیسے دشمن سیز فائر کر کے انجانے میں دوبارہ حملہ کر دیتا ہے. So you have to be careful about this. اور آپ کی ہیلتھ میں یہ ہے کہ آپ کو بیک مسل، بیک میں کوئی پرابلم، اس کی کیئر کیجیے گا، کیونکہ کوئی جیسے مسکولر پینز ہے، اور وہ بھی مسکولر پینز جو ہے یہ بیک ریلیٹڈ ہیں. آپ کی لو وائب میں اپنا ان باکس، اپنا ای میل سارا کچھ دیکھ کر رکھیے گا، چیک رکھیے گا، کیونکہ بڑا کوئی لو لیٹر یا میسج، لونگ میسج، کیئرنگ میسج اس ہفتے بہت سارے آپ دیکھ سکتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں لاٹ آف کیئر، چیزیں مس پلیس ہو سکتی ہیں، چوری ہو سکتی ہیں، اور مس پلیس ہو سکتی ہیں، چوری ہو سکتی ہیں. یو ہیو ٹو بی یا جگہ بدل دیں یا چابیاں بدل دیں، یا بی کیئرفل اباؤٹ ناٹ لوزنگ منی. آپ کا جو اس ہفتے کا مون میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے ماحول کے ساتھ کچھ ایڈجسٹمنٹس ریکوائرڈ ہیں. جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کو جو اس ہفتے کا آپ کا لکی چارم ہے دیٹ از اے پیرامڈ. ہاں، یہ پیرامڈ میرے پاس تو بہت سارے وقت پیرامڈ ہی پڑے ہوتے ہیں. دس از پیرامڈ. یہ آپ کو ایسا 4 کونوں والا یہ جو ہوتا ہے، دس از یور لکی چارم. اور اگر اس میں آپ کو بلو پیرامڈ مل جائے تو دیٹ ول بی ریئلی گڈ فار یو. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی اسٹون ہے وہ آپ کے لیے بن رہا ہے ایکوا میرین. دس از ایکوا میرین. یہ اس طرح سے پتھر را میں ہونے چاہیے. یہ پتھر، یہ آپ کا ایکوا میرین ہے، یہ بھی ایکوا میرین ہے. سو یو کین یوز این ایکوا میرین فار یو. یو کین یوز دس. اور یہ تھوڑا سا کمفرٹ لے کر آتا ہے، آپ تھوڑا سا ہائی اس پر چل رہے ہیں. سو دس ول برنگ کمفرٹ اینڈ ریلیکسیشن. یہ بالکل کام ڈاؤن کر دیتا ہے بندے کو ایکوا میرین. سو یو کین ویئر اس طرح کا کوئی ایکوا میرین ہو جس پہ کونے ہوں، اینڈ یو کین ویئر اٹ اپنے گلے میں. تو دس ول ہیلپ یو الاٹ. آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں دل کو بری طرح لگ جاتی ہیں. اس وقت بری باتیں، چھوٹی باتیں بری لگ جاتی ہیں، اور بڑی باتوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کرتے ہیں. جو لوگوں آپ کے ارد گرد موجود ہیں ان چھوٹی چھوٹی معاف کرتے ہیں. معافی آپ کا ہے کہ کوشش کریں جس حد تک آپ معاف کر سکتے ہیں اس ہفتے اس حد تک معاف کر دیجئے. آپ ایزی اور ریلیکس فیل کریں گے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف، لبرا کی طرف. اور ہمارے ورگو دوست یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ
شیئر کر لیجیے. ہمارے جو لبرا دوست ہیں اس ہفتے لگتا ہے کہ جیسے آپ منی میگنیٹ بنے ہیں, پیسہ آپ کی طرف کھچ کے آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ بھی اس کو کہیں جانے نہیں دے رہے. اس طرح سے پیسہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ کا جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریونیو پروڈیوسنگ ہے. کس طرح پیسے کو ملٹیپلائی کیا جائے, کس طرح پیسے کو بڑھایا جائے, اور پیسیو انکم, ایسی انکم جو آتی رہے, جس کام نہ کرنا پڑے. اس کے علاوہ ہابی پروفیشن, کہ کوئی ایسا کام کر لیا جائے جو کہ آپ کو آپ جس میں آپ کا دل لگتا ہے, ہابی بھی ہو اور وہ آپ کا پروفیشن بھی ہو, اس میں بھی آتا ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے پورا ہفتہ وہ کوئی ایسی دکھائی دیتی ہے جیسے آپ نیو ایج, نئی دنیا میں کیسے لوگ پیسے کما رہے ہیں, آن لائن کما رہے ہیں یا یہاں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں کما رہے ہیں. اس طرح سے جو نیو ایج پوسٹ کووڈ جو طریقے ہیں انکم انکریز کے, ان پر آپ کافی زیادہ اس ہفتے غور کریں گے. اور ریسرچ بھی ایسے لگتی ہے کہ آپ ورک فرام ہوم کے طریقے جو ہیں ان پر غور کریں گے. اور آپ کے اس کے اندر ایک ڈٹرمنیشن نظر آتی ہے کہ خزانہ کہاں ہے. خزانے کی تلاش کی ڈٹرمنیشن لبرا لوگوں کے لیے نظر آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ خزانہ ہے جو مجھے کہیں نہ کہیں سے لے کر آنا ہے, کوئی سائڈ کیک, کوئی خزانہ, کوئی سائڈ بزنس. اس طرح سے آپ کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ. آپ کا لاسٹ ویک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا اپنا رولر آپ کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور لوگ کہ کیتو بھی وہاں پر ہے, لیکن وینس بیٹھا ہوا ہے اس وقت لبرا میں. تو لبرا جو ہے وہ دنیا پر قیامت ڈھانے کے لیے تیار ہے. آپ کا کیرزما, آپ کی بیوٹی, آپ کی اٹریکشن بہت زیادہ انکریز ہے. اور وینس جب بھی لبرا میں آتا ہے ساری دنیا میں یہ چیز جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اٹریکشن اور ایک کمپلسیو ارج کے پیسے اسپینڈ کرنے ہیں, یہ دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں جب بھی وینس آتا ہے. اور یہ چیز آپ کے اپنے اندر بہت زیادہ انکریز ہے کہ ایک ارج ہے, ایک کمپلسیو ارج ہے ٹو اسپینڈ, ٹو بائی, اور اپنی ذات کے لیے چیزیں خریدنا. اور آپ کے جو پارٹنرز ہیں, آپ کے بزنس پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے لائف پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں, یا آپ کے جو بھی پارٹنرز ایز آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو نیگنگ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. اس سے آپ بیزار ہو سکتے ہیں کہ کیوں آپ کو مسلسل نیگ کیا جا رہا ہے. نیگنگ اس ہفتے کافی زیادہ دکھائی دیتی ہے آپ کے اس حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ آپ اگر مارکیٹنگ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نیکسٹ لیول پر دکھائی دیتے ہیں کہ آپ کی گفتگو, آپ کی بات چیت, پرابلم سالونگ, وہ بہت اسٹرانگ وائب ہے اس ہفتے. اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کی صرف یہ جو چیز نیگنگ ہے نا, بار بار آپ کی لائف میں آپ کو نیگ کرنا, اس سے آپ آزار ہو سکتے ہیں. باقی سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ سیلیبریشنز, دس از اے ویک آف سیلیبریشن. کئی طرح کی سیلیبریشنز ہو سکتی ہیں, اس میں آپ کی کامیابی کی ویو بھی ہو سکتی ہے. آپ کے جو یعنی کہ جیسے انسان اپنی مشکل سے حاصل کی ہوئی کامیابیوں کو سیلیبریٹ اور انجوائے کرتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی وہی بات ہے کہ آپ کو گھاس میں چھپے سانپ یا آستین کے سانپوں سے ہوشیار رہنا ہوگا. آپ کی لو وائب بہت تیز ہے, لوگ آپ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو کافی زیادہ اس حوالے سے لوگوں کی توجہ بھی حاصل رہے گی. آپ کی جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ آپ کی ٹھیک ہے, ہیلتھ میں کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ اسٹل آپ کا جیسے ہوتا ہے جیسے موٹاپے کے طرف آپ کا رجحان ہے, ہو سکتا ہے اوور ایٹنگ, اس ہفتے آپ وزن بڑھا سکتے ہیں. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں سب کچھ ٹھیک ہے, صرف آپ کمپٹیشن کی طرف فوکس نہیں کر رہے. آپ کو کمپٹیشن کی طرف فوکس کرنا ہے کہ آپ نے کیسے کمپیٹ کرنا ہے باقی لوگوں سے, اور کس طرح سے مقابلے بازی کا جو ایلیمنٹ ہے نا, دیٹ از لیکنگ, وہ آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے کہ ہاؤ ول یو کمپیٹ. اور آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے پراسپیرٹی, پراسپیرٹی, پراسپیرٹی. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے یہ دس از ٹرٹل. یہ ایک لاکی چارم ہے. یہ جب بھی ٹرٹل آتا ہے, کچھوا جس کو کہتے ہیں, یہ ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا لاکی چارم ہے. اس کا اندازہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اس کی انرجی کو اٹریکٹ کر کے دیکھیں گے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی اسٹون ہے دیٹ از یہ جسے پائرائٹ کہتے ہیں, دس از پائرائٹ. پائرائٹ ایک سلور پتھر ہے, اسے آپ سکہ کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ سرما کہہ سکتے ہیں. اس کالڈ پائرائٹ, جو سلور کلر میں زمین سے اگتا ہے. دیٹ از واٹ یو نیڈ اراؤنڈ.
آپ کا ڈیوائن میسج، حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے. جس نے بن مانگے دیا ہے وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف، اور ہمارے لبرا دوست یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے اسکارپیو دوست، ان کے لیے زبردست قسم کا ہفتہ، کیونکہ سال میں ایک دفعہ چاند طلوع ہوتا ہے آپ کے اپنے گھر میں. تو اس دفعہ چاند طلوع ہو رہا ہے آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں جہاں آپ کا آلریڈی رولر بیٹھا ہوا ہے مارس، اور اس کے ساتھ وہاں پر سن بھی ہے، اور یہ ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. اس وقت اپوزیشن چل رہی ہے یورینس کے ساتھ بھی اور جوپیٹر کے ساتھ. لہٰذا آپ کی جو زندگی ہے اس میں سب سے پہلے میں نیو مون کو ایکسپلین کر دوں. جب نیو مون اناؤنس ہوتا ہے، آئی تھنک 13th کو ہوگا، 13th 14th کو، آپ دیکھ لیجیے گا جب چاند طلوع ہوتا ہے، پرنٹ نیٹ پہ چیک کر لیجیے گا. دیٹ از دا ٹائم جب آپ یونیورس کو اپنی ڈیزائرز، اپنی حاجات، اپنی ضروریات یا اپنی دعا جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. یو گیو یور جو بھی آپ کی وش ہے، آپ نیو مون کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پریئر کرتے ہیں، وٹ ایور از یور ریلیجن، آپ اپنی پریئر کیجیے اور اپنا جو آپ کا وش ہے وہ یونیورس کو دے دیجیے. اینڈ ود ان 6 months وہ پوری ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اگر وہ ڈویبل ہے اور آپ نے گڈ انٹینشن سے یہ کام کیا ہے تو. سو یہ ایک ریچول ہوتا ہے نیو مون کا جب چاند آپ کے اپنے گھر میں ہو. سو دس از فار اسکارپیونس کہ دس از دا ٹائم ٹو پلانٹ سیڈس اینڈ ویٹ فار دیئر مینیفیسٹیشن. جب چاند آپ کے گھر میں ہو، اس کو آپ، اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ سے چیک کر لیجیے گا. اور اس کے بعد جو آپ کا جن بھی اسکارپینس کی برتھ ڈے ہے ان دنوں 12 سے 19 تک، ان سب کو بہت بہت ہیپی برتھ ڈے. اور یہ وش کی جو آپ کا نیا لیونر ایئر شروع ہو رہا ہے اور نیا سولر ایئر شروع ہو رہا ہے، دونوں کٹھے شروع ہو رہے ہیں کیونکہ چاند بھی طلوع ہو رہا ہے آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں سورج بھی موجود ہے. یہ تو لونر ایئر بھی شروع ہو رہا ہے، سولر ایئر بھی شروع ہو رہا ہے. تو اس کے لیے میری وش ہے کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی آپ کی ڈیزائرز ہیں، وہ آپ کی اللہ پوری کرے. اور اس ہفتے آپ جتنے نئے کام کر سکتے ہیں کیجیے. سو دا سیڈس. دس از دا ویک جہاں پر آپ کے بہت زیادہ ایسے سیڈ مومنٹس، جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سیڈ مومنٹس ایسے ملیں گے جہاں آپ اپنے وشز کے سیڈ سو کر سکتے ہیں اور ان کی مینیفیسٹیشن کے لیے ورک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو وائب ہے نا کہ آپ اپنے سیڈ سو کر سکتے ہیں، اپنی وشز جو ہے وہ یونیورس کی سپورٹ کر سکتے ہیں. اب اس نے کچھ ہفتے چلنا ہے. یہ جو 2.5 دن ہے جب چاند اسکارپیو میں رہے گا، آپ کے اپنے گھر میں رہے گا، آپ اس کی ٹائمنگس دیکھ لیجیے گا. ایسا 2.5 days آپ کے گھر میں رہنا. تو جب یہ آپ کے گھر میں ہوگا وہ 2.5 دن آپ کے لیے مینیفیسٹیشنس کے ہیں. اور جو بھی کوئی اسپریچول ریچول آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اسپریچول پریکٹسز آپ کرنا چاہتے ہیں، یا وٹ ایور جو بھی آپ آن دا پیرالل سائڈ کرنا چاہتے ہیں، دس از دا 2.5 days فار یو. اور یہ چیز جو ہے یہ یاد رکھے گا کہ بہت ویک جو ہے اس میں بہت ویرائٹی ہے، بہت سارے اس میں ڈفرینٹ چیزیں آپ کے ہوں گی ارد گرد. اور اس کے بعد آپ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا ٹوٹل فوکس ہونا چاہیے وہ گڈ کارما کریشن پر ہونا چاہیے. ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ مارس آپ کے اپنے گھر میں، سن آپ کے اپنے گھر میں، اور مارس اور یورینس کی بالکل ٹوٹل اپوزیشن اس ہفتے دکھائی دیتی ہے. اینڈ دیٹ ول بی سم ویئر جب نیا چاند ہوگا 13 یا 14 کو، ٹوٹل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے. دیٹ از دا ٹائم جو شروع کا ہفتہ ہے نا، 13 14 15، یہ جو 3 دن ہے اس میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے کچھ چیزوں سے. جو مجھے آپ کو ایڈوائز کرنی ہے، نمبر 1، دس از دا ٹائم آف سڈن چینجز. سڈنلی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک پروبیبلٹی ہے کہ اچانک سڈنلی کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے اور آپ کے جو اسٹیبل ترین جو ہوتے ہیں نا پلانس، وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. جب کوئی چیز ڈسٹرب ہوتی ہے تو آپ نے نروس نہیں ہونا، بیکاز دیٹ از واٹ از ڈیسٹنی، دیٹ از واٹ یونیورس ریکوائرز. مے بی آپ کی ڈائریکشن غلط ہو، آپ کو پکڑ کے سیدھا کیا جا رہا. تو یہ 7th ہاؤس میں آپ کے بھی سولر لونر ایکلپس بھی گزرا ہے. تو آپ نے جتنے بھی معاملات اسٹرانگ ہوں یا جتنے بھی معاملات
तेज़ी में तब्दील हों, आपने ग्राउंडेड रहना है। यू डोंट नीड टू गेट नर्वस, और ग्राउंडेड रहना है आपने, और आपने कोशिश करनी है कि आप नर्वसनेस को अवॉइड कर सकें, और उसके साथ साथ आप स्टेलमेट को ब्रेक होने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हालात जो स्टेल हुए हैं, समथिंग न्यू विल कम आउट। अब ये सोच सकते हैं कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही हो, कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा हो आपकी लाइफ में। आपकी इस हफ्ते की हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि हैप्पीनेस इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। फील हैप्पी, गुड, इजी, रिलैक्स, फन, एंजॉय, दैट इज़। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना है, बहुत ज़्यादा आपको जानने की कोशिश करना, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, आप कैसे हैं, आप क्यों हैं, इस तरह की आपके बारे में जानबूझकर आपका रूटीन, आपका स्केड्यूल डिस्टर्ब करने के लिए। उसके बाद आपका जो लव वाइब है उसमें एक दूसरे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। यू आर अट्रैक्टेड, एंड आपकी तरफ और आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई देती है लव वाइब में। हेल्थ के हवाले से आपका जो रिलैप्स हो सकता है, कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है, सो इसलिए आप उसकी प्रिवेंशन कीजिएगा। बी वेरी वेरी केयरफुल बीमारी के हवाले से। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आप ओवर वरी कर रहे हैं। वरी करने का रीज़न कोई नहीं है, बट आप यूज़लेस वरी कर रहे हैं जिसकी कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी जितना लेस वरी करेंगे उतना ही आपके लिए वो बेहतर रहेगा। आपका इस हफ्ते का मून मैसेज कह रहा है कि आपको जो आपके इर्द गिर्द एनर्जी है वो मोमेंटम ले रही है। एनर्जी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है और मोमेंटम ले रही है। वो भी मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि बी केयरफुल, जब एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाए तो स्टे ग्राउंडेड एंड स्ट्रॉन्ग। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है दैट इज़ एन एंजल, इसे हम क्या कहते हैं, एंजल फैदर। दिस इज़ एंजल फैदर। आपका 2 होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, बट स्टिल यू कैन हैव 1 एंजल फैदर विद यू, और ये आपकी की रिंग में होना चाहिए। एंजल फैदर इसको कहते हैं, पर एक पर होना चाहिए आपके पास आपके की रिंग में। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है 7 का, जैसे चाक्रा ब्रेसलेट होती है, जैसे ये है, इसमें 7 कलर के स्टोन्स हैं। सो आपका जो लकी स्टोन है उसमें ये चाक्रा ब्रेसलेट है, इसमें अकीक है। सो आपको इस हफ्ते यू नीड एनर्जी, बिकॉज बड़ा सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग वीक है। सो यू नीड दिस 7 का शेड्स। और अगर आप एक में चाहते हैं कि एक में मिल जाए तो फिर रोज़ ये जो क्लियर क्वार्ट्स होता है वो ऐसे मिलते हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। सो यू कैन हैव दैट ऑल्सो, बट लाइक दिस, लाइक मैंने ये चाक्रा ब्रेसलेट्स पहनी हुई। अगर आप इस तरह की कोई ब्रेसलेट अपने लिए ढूंढ लेते हैं या किसी तरह से किसी शॉप से ये 7 कलर्स ले सकते हैं, तो जो 4-5 हफ्ते आने वाले आपके बड़े सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं, उसमें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं। सब्र भी रंग लाता है, गुस्सा भी। सब्र ज़िंदगी को हसीन करता है, जबकि गुस्सा मोहब्बत के हर रंग को निगल जाता है। ये वो शेर है जो मुस्तकबिल को बकरा बनाकर खा जाता है। सब्र और गुस्सा, इन दोनों में आपको चूज़ करना होगा। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज कि जब आपके सामने ये चॉइस आए कि आपने सब्र करना है या गुस्सा करना है, तो फिर आपने सब्र को यानी बर्दाश्त को, पेशेंस को प्रेफर करना है एंगर पर, एंग्री रिएक्शंस पर, क्योंकि अगर आपका जो एंगर है वो आपके फ्यूचर के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है इन दिस वीक। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और हमारे स्कॉर्पियो दोस्त याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता ही ऐसा है कि जैसे आपकी क्रिएटिविटी का कोई नेक्स्ट लेवल चल रहा हो, और आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं यूनिवर्स के साथ। आप अपनी दुआएं कर सकते हैं अपने ख्वाबों पर, अपनी छठी हिस्स पर, अपने जहन में आने वाली सिचुएशंस पर, बातों पर, गट्स पर आप बिलीव कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको बिफोर टाइम बहुत कुछ पता चल रहा हो। यानी ब्रिलियंट आपका दिमाग है, प्रैक्टिकल भी और स्पिरिचुअल भी, दोनों लाइंस पर
آپ کا جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول اس وقت چل رہا ہے. آپ کے لیے جو ہمارے سیکریٹریس دوست ہیں ان کے لیے کچھ ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ جہاں آپ کو بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا ہے. اس ہفتے جہاں پر آپ کے تھوڑی سی آپ ابرپٹ ہوئے وہیں پر پرابلم ہو جائے گی. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے گاڑی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, ہولڈ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, اور گاڑی کو آپ نے سلو رکھنا ہے. فاسٹ سمبولیکلی آپ کو بتا رہے, ڈونٹ ڈرائیو فاسٹ. جو بھی ڈیسیشنز ہے 24 آورز ان پہ سوچ کر ڈیسیشن لیجیے, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آپ کے ڈیسیشنز کو کوئی اور چیزیں انفلوئنس کر سکتی, آپ کے فیصلوں کو بہت سارے کوئی ایڈجسٹمنٹس, کمپرومائزز, لوگ کچھ بھی آپ کے ارد گرد کے ماحول میں سے اس کو جسے کہتے ہیں کہ آپ کے سوچوں کو, آپ کے ڈیسیشنز کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے. یہ ہفتہ اچھی اور بڑی خبروں کا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے. آپ کو اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا ریسرچ کرنا چاہیے. جو بھی کام آپ کریں, جو بھی آپ کی لائف ہے, آپ کو تھوڑا سا امپروومنٹ چاہیے تھرو ریسرچ. تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کس طرح سے چیزیں چل رہا ہے. یعنی کہ آپ کو اپنی جو آپ چیز کرتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے نا امپروو یور اسٹوری ٹیلنگ. دیٹ از واٹ از اے میسج فار یو کہ آپ کی جو اسٹوری ٹیلنگ آپ کی ہے نا اس کو امپروو کریں, یا بات چیت کرنا, یا اپنی بات سمجھانا, یا اگلے پر کچھ اس طرح سے اس پر آپ کو فوکس کرنا ہوگا. یہ دیکھ لیجیے گا. اور اس کے بعد جیسے آپ کے دوست ہیں, دوست آپ کے لیے سب سے بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں, دوستوں کے مشورے بہت امپورٹنٹ رہنے والے ہیں, اور دوستوں کی پریزنس آپ کی زندگی میں بہت زیادہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پریزنس بھی ہے جو کہ آپ کی لائف کو اور کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکتی ہے. اور آپ اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا فیور ٹریڈ کرنا, کہ تم میرا یہ کام کر دو میں تمہارا یہ کام کر دوں, یعنی کہ آپ میرے لیے آج ڈیوٹی 2 گھنٹے کی دے دیں, کل میں آپ کے لیے دے دوں, یعنی اس طرح سے کچھ آپ کرتے دکھائی دیتے ہیں. فیور کچھ آپ کو, یعنی کیونکہ ایکٹیویٹی اس ہفتے بہت زیادہ ہے, تو اس ایکٹیویٹی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ملے گی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ نظر آتی ہے. سم ٹائم جیسے دن ہوتے ہیں جب ہمیں بعد میں بات کی سمجھ آتی ہے, غصہ دیر سے آتا ہے, کہ جب آپ کو موقع پر جیسے ہوتا ہے نا وہ آپ آن دا اسپر آف دا مومنٹ ایکٹ نہیں کر سکتے, بعد میں آپ سوچتے ہیں یہ کر لیتے. دس از ویری گڈ, کیونکہ یہ چیز جب آپ سوچیں گے نا کہ اگر اس میں یہ سچویشن میں یہ کر لیتے تو دیٹ از کمنگ فرام دا یونیورس. آپ کو بتایا جائے گا, سکھایا جائے گا کہ ایک سچویشن, کیونکہ آپ کا اس ہفتے کا جو بیسک جو آپ کی تھیم ہے وہ ہے آپ کا مائنڈ کا بہت زیادہ اس پرابلم سالونگ کی طرف جانا, اور مائنڈ کا بہت زیادہ ایکٹیو ہونا, آئیڈیاز کا بریلینٹ ہونا. سو تھوڑا سا ٹریننگ یونیورس آپ کی سب اس طرح سے کرے گا کہ آپ کو کوئی ایونٹ ہوگا جس پر آپ ریئیکٹ نہیں کر سکیں گے, اور اس کے بعد آپ کو بہت ساری سوچیں آئیں گی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا. سو اس سے جو ہے نا اس سے آپ نے سیکھنا ہے, اور آپ نے جو اپنی موومنٹ ہے اس کو اسٹیڈی رکھنا ہے, اپنے اسکیجول کو, اپنے ٹائم ٹیبل کو, اس میں کوئی ابرپٹ چینجز نہیں کرنا, بیکاز دیٹ ول افیکٹ یور پرفارمنس. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو رائی کے پہاڑ بنے ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہت بڑے بڑے ایشوز بنے ہوئے تھے, آل آف اے سڈن سب پر بارش ہو جاتی ہے اور سب بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کو پیسوں کا, چوری کا, اس کا دھیان رکھنا ہوگا. آپ کے جو ویلیوبلس ہیں وہ مس پلیس ہو سکتے ہیں. آپ کی لو وائف بہت زبردست ہے, اور اگر کوئی ایشوز تھے تو وہ ختم ہو سکتے ہیں. آپ کو یور ہیلتھ از ویری ویل, ہیلتھ میں کوئی ایشو نہیں ہے. البتہ یور ایٹنگ, یو مے اوور ایٹ دا ہول ویک. اس کے بعد آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں جو میں نے ابھی یہاں بتایا, آپ کے آئیڈیاز, آپ کے پیسے, آپ کی چیزیں, آپ کے نوٹس, آپ کی کتابیں, ان کے چوری ہونے کے خدشات بہت اسٹرانگ ہیں. سو بی کیئرفل ود یور
with your valuables. آپ کا مون میسج اس ہفتے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے اس ہفتے میں آپ نے فل فوکس اپنی پازیٹیوٹی پر کرنا ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے اور خاص طور پہ اپنے چہرے کے ایکسپریشن کو پازیٹیو کرنا ہے, اور جو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر ہے اس سے آپ نے جان چھڑانی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے, دس از اے وائٹ فلائنگ برڈ. اس کا امیج آپ کیا اس ہفتے کا لاکی چارم ہے, اور یہ وائٹ فلائنگ برڈ کا جو امیج ہے یہ آپ کے لیے ایسی انرجی لے کر آئے گا جس سے آپ ایزی اور ریلیکس فیل کریں گے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے, دس از اے گولڈن ہیلر. یہ گولڈن ہیلر کوارٹز کی ایک فارم ہوتی ہے. اس میں جیسے یہ کوارٹز ہے اس کے اندر گولڈن شائن ہے یا گولڈن لائنز ہے. اردو میں اس کو در نجف کہتے ہیں ود گولڈن لائنز. در نجف ہے جس میں سنہری لائنز ہوتی ہیں, اور ادروائز دس از مون اسٹون ود گولڈن لائنز, جس کو ہم گولڈن ہیلر بھی کہتے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہاتھ سے چلے جانے والی چیزوں پر اپنے دل میں رنج و غم پیدا نہ کرو. یہ تمہیں آنے والی چیزوں کو حاصل کرنے سے باز رکھے گا. یعنی کہ forget about your past and move on. Future is much better than your past. This is your divine message. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے جو کیپریکارن دوست ہے ان کا رولر ان کے تیسرے گھر میں ڈائریکٹ ہو گیا اینڈ اٹس موونگ ویری فاسٹ, اور اس وقت آپ کی جو 11th ہاؤس ہے وہاں پر بہت ایکٹیویٹی ہے, وہ بہت بزی ہے. اور آپ کا جو 11th 5th اور 3rd ہاؤس یہ سارے ہی ریلیٹڈ ہے آپ کے اس سے, آپ کی جسے ہم کہتے ہیں آپ کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ, دنیا کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی کو. سو آپ کا جو اس ہفتے کی ہیڈ لائن ہے نا وہ یہ کہ آپ نئے راستے تلاش کرنے والے ہیں. پرانے مسئلوں کے نئے حل آپ تلاش کر سکتے ہیں, پرانے مسائل کے نئے حل تلاش کر سکتے ہیں. اور آپ کا جو جیسے آپ کے دوست ہیں وہ مطلب آپ کو بہت سارا کچھ نیا سکھا سکتے ہیں, یا آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کی سچویشن ہے جہاں آپ کے دوست آپ کے لیے بہتری کا, although they will push their boundaries, but وہ آپ کے لیے بہتری کا باعث بن سکتے ہیں. اور جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے دوست چاہیں گے کہ آپ ایک روٹین میں پھنسے ہوئے ہیں, اس سے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے, یا اسٹیل میٹ توڑنے کی کوشش کریں گے, یا آپ کی ہیلپ کریں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بازو کھینچ کے آپ کو آپ کے موو آن کرا دیتا ہے, اس طرح کا رول آپ کی لائف میں آپ کے دوست پلے کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا آپ کو اس ہفتے اپنی اسٹریٹجی پر تھوڑا سا غور کرنا. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ یونیورس آپ کو ایسی وائبس دے رہا ہے کہ آپ پلان کر سکتے ہیں کہ آج میں جہاں ہوں یہاں سے میں نے یہاں پہنچنا ہے, یہاں سے مجھے کیسے یہاں پہنچنا ہے. اپنی منزل, آپ اپنی وہ شارٹ ٹرم منزل بھی ہو سکتی ہے, وہ لانگ ٹرم منزل بھی ہو سکتی ہے, آپ اپنی منزل تک پہنچنے کے جو اسٹیپس ہیں وہ بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اور آپ پہ یہ حیرت انگیز چیز راز بھی کھل سکتا ہے کہ آپ تو اپنی منزل سے صرف ایک قدم اوے ہیں. اپنی منزلوں پر غور کیجئے کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں, آپ کو کہاں پہنچنا ہے. اور آپ کا یونیورس آپ کو بار بار جیسے بلا کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے, اس تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے. سو یونیورس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں, اور اپنی جو یہ آپ کو ایڈوائسز مل رہی ہیں, یونیورسل ایڈوائسز مل رہی ہیں, یا آپ کو جو یہ یونیورسل ہیلپ مل رہی ہے, قدرت آپ کی مدد کر رہی ہے, اس سے آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اس کے بعد آپ نے اپنے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنے حالات کو ٹھیک تو کرنا ہے, اپنے روٹین کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے. اس ہفتے یہ ساری چیزیں جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ارد گرد ہر چیز آرگنائز ہونے والی ہے اور آپ کو ہر چیز کو آرگنائز کرنا ہے, وہ بھی آپ اس ہفتے کر پائیں گے. اور اس ہفتے میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, اور آپ کا ورک لائف بہت اسٹرانگ ہے. لو اینڈ ورک دونوں آپ کے لیے اس ہفتے بہت اسٹرانگ دکھائی دیتے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کی کارڈ ریڈنگ دیکھتے ہیں, اس ہفتے کی آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ منی ہے. منی کا ونڈ فال, اور منی کے حوالے سے چیزوں کا زیادہ بہتر ہونا اور زیادہ کھل کر پیسوں کا آپ کی طرف آنا. نیگیٹو انرجی, لوگوں کی جلن, حسد, اور آپ کو لے کر بہت زیادہ انسیکیورٹی کہ آپ کہیں آگے نہ نکل جائیں. لو وائب از سو اسٹرانگ.
سڈنلی جیسے کوئی فلیم برن ہوتا ہے آپ کی لائف میں, کوئی فلیم سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو اپنی انفیکشنس کی کیئر کرنی ہے. مے بی یو مے کیچ سم انفیکشن, سو SOPs کا تھوڑا خیال رکھیے گا. اور انفیکشن بریدنگ کے ذریعے ہوتی دکھائی دیتی ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. پیسہ بہت آ رہا ہے بٹ اٹ نیڈس بٹ آف کنسسٹنسی, کہ آپ اپنا فوکس ٹھیک کریں, جو آپ کر رہے ہیں اسے فل توجہ کے ساتھ کریں, کیونکہ توجہ کہیں کم دکھائی دے رہی ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ دس از اے ویک ٹو میڈیٹیٹ. آپ کو میڈیٹیٹ کرنا ہے, آپ کو عبادت عام دنوں سے زیادہ کرنی ہے, اپنے آپ کو گراؤنڈڈ کرنا ہے اور اپنے اندر سول کو پرسکون کرنا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے دیٹ از پیکاک. پیکاک رکھ لیں, پیکاک فیدر رکھ لیں, that will help you because I keep this but this is not very good. آپ رکھیں پیکاک فیدر, مور کا پنکھ. نیچرل جتنا بھی لکی چارم جتنا نیچرل ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی اسٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے دس از پیریڈاٹ. دس از پیریڈاٹ, یہ اولوین اس کو کہتے ہیں. یو شوڈ کیری دس پیریڈاٹ ود یو اینڈ دس پیریڈاٹ ول برنگ اے ویری اسٹرانگ پازیٹیو انرجی دیٹ یو نیڈ ٹو گو تھرو دس ویک. آپ کا اس ہفتے کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو. ذرا اپنی اس عادت پر غور کرو کہ جس سے امید ہے شکوہ بھی اسی سے ہونا چاہیے. سو اپنا امیدوں کا جو قبلہ ہے وہ درست, امیدوں کا قبلہ درست کریں, یعنی کہ اللہ سے, رب سے لو لگائیں. جو چاہیے وہ بندوں سے امیدیں لگانے کی بجائے رب سے امیدیں لگائیں. آپ کے رب سے آپ کے مسئلے حل ہوں گے. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف, اور ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں وہ یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے جو مرضی کے نتائج ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ مرضی کے نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں تھوڑا سا اپنے روٹین میں چینج کر کے, تبدیلی کر کے. اگر آپ تھوڑی سی تبدیلی بھی کرتے ہیں اپنے روٹین میں تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اس ہفتے ایکچولی بہت زیادہ آپ کا 10واں گھر ایکٹیو ہے. 10واں گھر ہوتا ہے باپ کا, فادر کا, ریپوٹیشن کا, آپ کے کاروبار کا, یعنی کہ دنیاوی زندگی کا. سو یہاں پر بہت زیادہ تیزی ہے, ایکٹیویٹی ہے. آپ کو جو یور ریلیشن شپ ود دا میلز آف یور فیملی ہیں یا آف یور آفس ہیں, آپ کی زندگی میں جتنے بھی مرد ہیں ان سے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ ہائی لائٹڈ رہیں گے پورا ہفتہ. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کو اپنے جو معاملات ہیں اگر آپ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا سلو ہونا پڑے گا. تیز کلامی سے, تیز بحث سے, غصے سے اس ہفتے آپ کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کا مسئلہ حل ہوگا گفتگو کے ساتھ. اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے سب سے دکھائی دیتی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ کراؤڈ میں سٹینڈ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, اسپاٹ لائٹ ہے آپ پر. اگر آپ مجمع میں بھی ہیں تو آپ جو ہیں آپ پرومیننٹ ہو رہے ہوں گے. اور بات وہی ہے کہ آپ کو اس ہفتے, کیونکہ ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں یہ ماہر ہیں چیزوں کو ان اے ویری ڈفرینٹ وے کرنے کے. سو آپ اپنی چیزوں کو ان اے ویری ڈفرینٹ وے کر سکتے ہیں, پازیٹیولی کر سکتے ہیں. اور آپ کو بہت ساری جو سچویشنز ہیں, بہت ساری ایڈوائسز ہیں وہ یونیورس کی طرف سے آپ کو اس ہفتے ملیں گی. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی اپنے آپ کو کسی حد میں قید نہ کریں, اپنے آپ کو تھوڑا سا آزاد کریں, ذہن کو تھوڑا سا آزاد کریں, اپنے آپ کو تھوڑا سا آزاد کریں. اور اپنے آپ کو جو اپنے قید, اگر آپ نے اپنے آپ کو چار دیواری میں کسی میں قید کیا ہوا ہے, یعنی کہ اپنا لمیٹنگ بیہیویئر جو ہے نا, جو آپ کو کھل کر جینے نہیں دے رہا, اس پر ذرا غور کیجئے کہ وہ کہاں پر آپ نے اپنا لمیٹنگ بیہیویئر بنایا ہوا ہے اور کہاں پر اس کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس ہفتے آپ کو بہت سارے لائک مائنڈیڈ لوگ مل سکتے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا یو فائنڈ یور ٹرائب, وہ آپ کو بہت سارے لوگ مل سکتے ہیں. اور اس میں جیسے ہوتا ہے فیملی کی آبلیگیشنز بہت زیادہ ہیں, فیملی کی آبلیگیشنز ہیں, دوستوں کی کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں, ان میں کلیش ہوتا نظر آتا ہے. اس ہفتے جو چیز آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی نظر آتی ہے وہ نوائز پولیوشن ہے.
یعنی آپ کا فوکس ڈسٹرب ہوتا ہے نوائز پولیوشن سے. اس پر دھیان دیجیے گا کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں یا آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے, ذہن دماغ آپ کا بلا وجہ الجھ جاتا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے نوائز پولیوشن. اس کے بعد آپ کے جو اس ہفتے لائف میں چیلنجز بہت اسٹرانگ رہنے والے ہیں. چیلنجز اتنے اسٹرانگ رہنے والے ہیں کہ آپ ہوتا ہے نا کہ جو کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کو لگے گا اچھا یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. جو کام بھی آپ یعنی کہ آپ ایک چیلنجز کو نبٹتے, جنگ کرتے, کامیاب ہوتے یہ ہفتہ گزارنے والے ہیں, اور یہ سب کچھ یہاں سے ہوگا اور یونیورسل ہیلپ سے ہوگا. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا کام جو بھی جیسے بھی آپ کو نتیجہ چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا, کیونکہ رزلٹ جو پریپیئر ہو رہا ہے وہ آپ کی مرضی کا ہو رہا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو لوگ پیار سے دھوکہ دیں گے. میٹھی چھریاں آپ کے ارد گرد, لاسٹ ویک بھی شاید ایسے ہی تھا کہ آپ کے ارد گرد بہت ساری میٹھی چھریاں, پیار سے بات کرنے والے لوگ پھر رہے ہیں جو جن کے منہ میں کچھ ہوتا ہے اور ہاتھ میں ان کے چھرا ہوتا ہے. لو وائب ویری اسٹرانگ. قدرت جو ہے, جو یونیورس ہے, سیٹنگ یو لو, یونیورس از سینڈنگ یو لو, ٹیک ایز مچ ایز یو وانٹ. آپ کی جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو تھکن سے بچنا ہے اور ڈپریسو وائب سے بچنا ہے, سوچنے سے بچنا ہے, اوور تھنکنگ سے بچنا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن جو ہے وہ پلاننگ مانگ رہے ہیں. پلاننگ بھی ایسی کہ جو پریکٹیکل ہو اور پروڈکٹیو ہو, ایسی پلاننگ مانگ رہے ہیں آپ کے حالات. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے اس ہفتے کہ آپ کو پہلا قدم اٹھانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے دس از اے سیزر. سیزر جس کو ہم کینچی کہتے ہیں, آئی کیری یہ لاکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ مل جاتے ہیں. سو دس از یور بند کینچی از یور لاکی چارم. بند کینچی ایک الگ چارم ہے, اوپن کینچی ایک الگ چارم ہے. سو دس از بند کینچی جو کہ آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم ہے. آپ کا جو لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے بلیک ٹورملین. کالا ترملین آپ کا اس ہفتے کا لاکی لاکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے اس ہفتے کا وہ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے, مگر اطمینان رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ بہت بلندی پر ہے. خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے, وہ دوبارہ بنا دیتا ہے. یعنی کہ اپنا کنیکشن جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اسٹرانگ کیجیے. اب موو کرتے ہیں پائسز کی طرف, اور ہمارے جو کوئریس دوست ہیں یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو پائسز دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایکسٹرا سٹیپ لے لیتے ہیں, آپ ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے بہت بڑی تبدیلی کا باعث ہو سکتا ہے, بری بھی اور اچھی بھی. تو آپ نے توجہ اس بات پر رکھنی ہے کہ آپ جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں وہ ڈائریکشن, کیونکہ سٹیپ اٹھانا بہت ضروری ہے. ایک ایکسٹرا مائل ول ٹیک یو ٹو پلیسز جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد یعنی کہ آپ اس ہفتے آپ کا نیکسٹ لیول دکھائی دیتا ہے. کچھ ایسا ویک ہے کہ جہاں پر چیزیں ایک لیول اپ چلی جاتی ہیں. سو آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے ایکسٹرا محنت کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سٹیپ وہ جو ہوتا ہے لوڈو میں 99 والا سنیک, وہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو واپس زیرو پر بھی لا سکتا ہے. سو بی ویری کیئرفل کہ آپ کیسا سٹیپ اٹھا رہے ہیں, کہاں پر اٹھا رہے ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کی اس ہفتے تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا فیلنگ ریسٹ لیس ہونا, ایگر ہونا, اینکشیس ہونا, چیزوں میں گھبراہٹ کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورس آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آپ کو بتا رہا ہے بی کیئرفل ان ڈفرینشیٹنگ رائٹ اینڈ رانگ کو, کہ آپ اپنے قدموں پر نظر رکھیں, اپنے موومنٹ پر نظر رکھیں, آپ کدھر جا رہے ہیں اس پر نظر رکھیں, آپ لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں اس پر نظر رکھیں, یہ چیز. اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اس پر اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یوز لیس پینک ہے یا ایک یوز لیس اینگزائٹی آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے, اس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک جیسے ہوتا ہے فاسٹ بالر ہے وہ لمبا رن اپ ہوتا ہے, تو اگر آپ پیچھے بھی چند قدم پیچھے بھی چلے جاتے ہیں فار اے گڈ کاز تو پیچھے ہٹنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن
آپ کی نظر آپ کے گول پر ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، منزل پر آپ کے نظر ہونی چاہیے. آپ کے کریئر میں اگر کوئی پرابلم آ رہے تھے، یا اگر آپ کوئی نئی جاب ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، یا آپ کچھ زیادہ ترقی کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ ہفتہ اس حوالے سے آپ کے لیے بہت ساری ایڈوائسز اور چوائسز لے کر آ سکتا ہے. آپ نے جو ہے نا، کیونکہ آپ کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ یہ اس ہفتے کا ایجنڈا ہے. ڈیولپمنٹ اور گرومنگ کا ایک ایسا پروسیس ہے جو بہت اسٹرانگ بھی ہوتا ہے، آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے وہ ایک کوکون سے تتلی بننے کا پروسیس ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے یہ پینک، یہ انگزائٹی اس لیے ہو رہی ہو کہ آپ کے پر مضبوط کیے جا رہے ہوں، آپ کو زیادہ اڑنے کے لیے آپ کے پروں کو مضبوط کیا جا رہا ہو، یہ ایک فیلنگ ہے. اور آپ نے اپنی جو پاکٹ ہے اپنی جو والیٹ ہے اس کو لاک کر کے رکھنا ہے، کھولنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یو مائٹ اسپینڈ آل دا منی دیٹ یو ہیو. اس میں اوور اسپینڈنگ کا بہت زیادہ ایشو نظر آتا ہے کہ یو مائٹ بی اسپینڈنگ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ دیٹ یو ہیو، اور وہ بھی اپنے ایسی چیزوں پر کہ جہاں پر آپ سیونگ کر سکتے تھے. تو ٹرائی اینڈ سیو. اپنا ایجنڈا ان دا بگننگ آف دا ویک رکھ لیں کہ دس از اے ویک آف سیونگ، میں نے اس ہفتے سیو کرنا ہے، تو پھر آپ بہت سارا پیسہ سیو کر پائیں گے. ادروائز آپ بہت سارا پیسہ اسپینڈ کرتے نظر آتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو آپ کا اف یو آر اسپرچول لائن پہ ہیں، یا اگر آپ کوئی نویں گھر میں، 9th ہاؤس ہوتا ہے اسپرچویلٹی کا، ٹریولنگ کا، آپ کی ایجوکیشن کا، آپ کے عقائد کا، مذہب کا، اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی مینیفیسٹیشن ہے یا کوئی منزل ہے یا کوئی ریکوائرمنٹ ہے یا نیڈ ہے، تو اس حوالے سے جب نیا چاند طلوع ہوگا اس وقت آپ اپنی یہ دعا جو ہے یہ آپ یونیورس کو دے سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو جو آپ کی یہ نویں گھر تعلیم سے ہوتا ہے نا، نظریات سے ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے آپ کا یہ منزل جو ہے اس میں آپ کو یونیورسل ہیلپ حاصل ہو سکے. آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کی زندگی سے مشکلات نکل سکتی ہیں. وہ چیزیں، اگر وہ بیماری ہے یا اریٹیٹنگ لوگ ہیں یا اینی تھنگ دیٹ واز اریٹیٹنگ یو فار مینی ویکس اور ڈیز، وہ اس ہفتے آپ کی زندگی سے نکل جائے. آپ کا جو نیگیٹو انرجی ہے وہ مایوسی ہے، آپ کو مایوس ہونا پڑے گا یا مایوس کیا جائے گا، یا اتنا بڑا زیادہ ہوپس دے کر پھر آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے دیر از نو ہوپ بٹ ہوپ لیسنس. تو اس آپ نے فیلنگ آف ہوپ لیسنس سے، نا امیدی سے، مایوسی سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ فیلنگ جو ہے یہ آپ کو دی جا رہی ہے، اٹس ناٹ دیر. آپ کا جو لو وائب ہے وہ بھی اسٹرانگ ہے اس ہفتے، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یو آر اٹریکٹنگ اٹینشن آپ کی طرف ہو رہی ہے، توجہ آپ کی طرف ہو رہی ہے، اور آپ کو جو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے پیپل آر لوکنگ ایٹ یو اور آپ سے امپریس ہو رہے ہیں، یہ نظر آتا ہے. آپ کی لو وائب میں، آپ کی ہیلتھ میں ہیڈیک ہے اور یہ جو ٹیمپلز اینڈ میں یا اس طرح کے پرابلم دکھائی دے رہے ہیں. اور آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن میں یو نیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ. آپ نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہوا ہے یا اس طرح سے چیزیں مکمل نہیں ہیں، بہت سارا مکمل کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو ورک بٹ ہارڈ. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا آپ کا حال. صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.